الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بہرحال میں ہر ایک ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں اور آج بھی بتا رہا ہوں کہ آقا کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد چاہو صبر اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ آپ نے بہرحال سنا ہوگا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ظالم ظلم کر رہے تھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر ان ظالموں نے تن سے جدا کیا تھا، تو ہم نے علماء کی زبان سنا ہے کہ آپ نماز کی حالت میں تھے۔ تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہمارے لیے نماز کتنی اہم ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں صرف اور صرف شریعت کی خاطر گئے تھے، نہ کہ اس کے خاطر گئے تھے کہ میرا خاندان قربان ہو، لیکن خاندان کو قربان بھی کر دیا تو صرف اور شریعت کی خاطر۔ جو چیزیں ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دی ہیں، سب سے پہلے ہمیں اس پر فوکس کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں بے نمازی کا جو حشر ہوگا نا، وہ فرعون کی صف میں کھڑا ہوگا۔ بے نمازی یزید کی صف میں کھڑا ہوگا، بے نمازی شداد کی صف میں کھڑا ہوگا، بے نمازی ابو جہل ابو لہب، یہ بدترین کافر جو ظالم بادشاہ گزرے ہیں، بے نمازی ان کی صف میں کھڑا ہوگا۔ تو دل پر ہاتھ رکھے، دل پہ ہاتھ رکھنے کے بعد میں یہ عہد کر لیں آج سے ہی کہ انشاءاللہ تعالی کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نمازوں کی پابندی اگر ہمارے پاس ہوگی تو انشاءاللہ تعالی قبر میں بھی روشنی ہوگی، میدان محشر میں بھی روشنی ہوگی۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ نے، ہمارے معاشرے کے لوگوں نے، کچھ عورتوں نے، کچھ مردوں نے 1 محرم سے لے کر 10 محرم کے روزوں کو سنت قرار دیا ہے۔ خالی انہوں نے دیا ہے، لوگوں نے، کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ روزہ رکھیں، نفل ہے، مستحب ہے، رکھو گے تو ثواب ملے گا، نہ رکھو گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن کچھ کی زبان سنو کہ سنت ہے 10 روزے رکھنا، بھائی تم نے کہاں پڑھ لیا؟ تو کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں آیا۔ ہاں حدیث شریف ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرماتے، ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اے اللہ کے رسول، میں رمضان کے مہینے کے روزوں کے علاوہ کس مہینے کے روزے رکھوں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم محرم کے مہینے کے روزے رکھو۔ آقا نے فرمایا 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ اگر 10 کا نہ رکھو، 9 کا نہ رکھو تو 10 اور 11 کا رکھو۔ 10 محرم کے روزے کی فضیلت یہ ہے پیارے دوستو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن روزہ رکھنا کیا ہے؟ نفل، اور نماز پڑھنا فضل، نماز پڑھنا فرض، روزہ رکھنا نفل اور نماز پڑھنا فرض۔ تو ہمیں سب سے پہلے فوکس کرنا ہے فرض چیزوں پر، نماز کی پابندی کرنی ہے، لیکن محرم کا بھی روزہ رکھیں، اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے محرم کی۔ لیکن ہاں کچھ یہ جو کہتے ہیں ہمارے معاشرے کے لوگ کہ 1 سے لے کر 10 محرم تک ڈیلی روزہ رکھو، یہ سنت ہے، تو یہ کسی بھی کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے، یا تو 9 اور 10 کا رکھیں یا 10 11 کا رکھیں۔ اگر مان لیجیے کسی وجہ سے آپ نے 9 محرم کا روزہ نہیں رکھا
تو فرماتے ہیں کہ 10 اور 11 محرم کا آپ روزہ رکھیں. اس کی یہی فضیلت ہے. اس سے بڑی کیا فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. نہ جانے ہم سے 12 مہینے میں کتنے گناہ ہوتے ہیں، کیسے کیسے گناہ ہوتے ہیں. کچھ ہماری زبان سے ایسے بھی الفاظ نکل جاتے ہوں گے ہمیں پتہ نہیں چلتا، جس سے ہم کفری الفاظ کہہ دیتے ہوں. بہرحال بتانا یہ ہے کہ ہم 12 مہینے میں نہ جانے کیسے کیسے گناہ کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا غفور رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 محرم کا جو روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے اپنی طرف سے کچھ نہ بتائیں کہ یہ 10 محرم سنت ہیں. جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. یہ بتاتے ہیں علماء کہ 10 محرم کا روزہ تھا، یہ پہلے جب ہم پر روزے فرض نہیں کیے گئے تھے تو یہ روزہ رکھنا ہمارے اوپر جب فرض تھا. کب فرض تھا؟ جب یہ اعلان نہیں ہوا تھا کہ ہمارے اوپر یہ پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، تو اس روزے کو فرض تھا. لیکن اب یہ فرض نہیں بلکہ نفل ہے. اگر تم یہ روزہ رکھو گے تو تم کو ثواب ملے گا، نہیں رکھو گے تو کوئی دقت والی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں پڑے گا. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں زندگی ملی ہے مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، اور محرم کا مہینہ ملا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. زندگی، وقار، عزت، تمام نعمتیں ملی ہیں، والدین جیسی نعمتیں ملی ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہیں. میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.